लोगों सजादा मैं मरी हुई भेड़ चाहियादा ये मेरे दुर्जे शिमार तो घिने आए वो हुण पावने नहीं। हमारी पहली ज़ियारत उम्मे सलमा ज़ौजाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम आए हुए थे दमश्क शहर में। ये दमश्क शहर में बाब सगीर कब्रिस्तान नाम से एक कब्रिस्तान है जहाँ पे ज़ियारत है। और भी काफ़ी ज़ियारत हैं बाब सगीर कब्रिस्तान में, जहाँ पे हम रह रहे थे, जहाँ पे हमारा होटल था। वहाँ से 1 घंटे का सफ़र है यहाँ के लिए। और भी काफ़ी ज़ियारत हैं बाब सगीर कब्रिस्तान में। इंशाअल्लाह आपको सारी ज़ियारत करवाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। आप स्किप करेंगे, अगर आपने सारी ज़ियारत करनी है बाब सगीर कब्रिस्तान की, शाम दमश्क शाम मुल्क है और दमश्क जिसका शहर है ये वहाँ पे वाक़ है। और सगीर का मतलब होता है, यहाँ की ज़ुबानी मुकामी लोग यहाँ पे जो बता रहे थे कि सगीर मतलब गरीब, ये गरीबों का कब्रिस्तान माना जाता है। यहाँ के मकामी लोगों ने हमको बताया। ये हमारी पहली ज़ियारत थी और ये ज़ियारत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा की। ये है बाब सगीर कब्रिस्तान। अंदर हम कब्रिस्तान में थे। यहाँ पे जो मकबरे बने हुए थे, सब जो भी मज़ारात थी, जो भी ज़ियारत थी, वहाँ पे सब पे मकबरे बने हुए थे। ये है गरीबों वाला कब्रिस्तान। यहाँ के मुकामी लोग जिसको गरीबों वाला कब्रिस्तान बोलते हैं, बाब सगीर। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये ज़ियारत थी बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की, जो कि कनीज़ थी हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की। कनीज़ थी बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा। ये ज़ियारत बंद पड़ी थी, वो चाबी थी, चाबी दूसरे बंदे के पास थी और चाबी आने का हम इंतज़ार कर रहे थे। बंदा आ चुका था और उसने ज़ियारत खोली थी। ये ज़ियारत थी बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की, जो कि मौजूद है बाब सगीर कब्रिस्तान में, दमश्क शहर में, शाम मुल्क में। ये ज़ियारत, सारी ज़ियारत ख़ुद भी करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी करवाएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा का बहुत बड़ा मकाम है और ये कनीज़ थी हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सब पता होना चाहिए कि ये किसकी ज़ियारत, मतलब डिटेल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो ज़ियारत हैं सबका आपको डिटेल से बताता चलूँ। अभी हम जा रहे थे बीबी फ़ातिमा सुगरा, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी, जिसको मदीने में छोड़ कर आए थे। तो वो उनकी ज़ियारत के लिए हम जा रहे थे। शाम में लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि हालात, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था शाम वाले में, कि यहाँ पर हालात ख़राब होने की वजह से यहाँ पर लोग नहीं आते। तो सब मोमिनीन से इल्तिजा, मेरी बार बार इल्तिजा मैं हर वीडियो में करता रहूँगा,
شام ضرور جایا کریں۔ شام بہت اداس ہو گئی ہے۔ جو بھی بڑی زیارات تھی، جو بھی معصومین کی زیارات تھی، ان پہ چھوٹے یا بڑے مقبرے ضرور تھے، لیکن اتنا ان پر کام نہیں کیا گیا۔ یہاں پر جو اہل تشیع لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے مدد آپ تحت یہ روزے بنوائے۔ ہمارے ساتھ انڈیا کے بھی کچھ مومنین ساتھ تھے، اور ایک مولوی بھی تھا جو ہم کو بتا رہا تھا، ڈیٹیل میں ہم کو سمجھا رہا تھا۔ وہ جو مولوی تھا، اور یہ زیارات ہے بی بی فاطمہ الصغریٰ، بی بی صغریٰ کی جو بیٹی ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ زیارت ہے بی بی فاطمہ الصغریٰ کی، اور جو بیٹی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، جس کو مدینے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ اس بی بی فاطمہ صغریٰ کی زیارت ہے۔ یہ اصلی قبر تھی بی بی فاطمہ الصغریٰ کی قبر تھی۔ یہ جو نیچے تھی، اوپر ایک قبر بنائی گئی تھی، لیکن یہ نیچے والی قبر تھی بی بی فاطمہ الصغریٰ، جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ یہ ان کا نیچے والا تہہ خانہ تھا، جہاں پہ ان کا اصل قبر مبارک موجود تھی۔ ابھی ہم زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ اسماء زوجہ جعفر طیار، میمونہ بنت امام حسن علیہ السلام، اور زیارت تھی حمیدہ بنت مسلم بن عقیل۔ یہ ہمارے ساتھ تھے بھائی بلیو سویٹر والے اور بلیک کیپ والے۔ یہ بتا رہے تھے کہ یہ کس کس کی زیارات ہیں، آپ اس کی زبانی سنیں۔ هلا في 50 اجتك زياره لك ابو عباس؟ ها؟ في 50 حمله 50 اجت؟ وينهم؟ مو 15 واحد، لا 50. لا ما اجوا. القبر الاساسي لسه بدأ الحجاج فوق رمز عيني. ये حميده مسلم عقيل بيتي، ये اسماء زوجة جعفر تياتري، ميمونه امام حسن بيتي، ये نزولات الجنايه ميمونه يدري. ده صدقه، ده نزولات، ده هديه ان شاء الله. ميمونه بنت الحسن، حميده بنت مسلم، واسمها زوجة جعفر الطيار. وزعتكم بياض حجاج منها ما تقصروا، رحم الله والديكم، بركة آل البيت. يا علي يا الله. میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ یہ زیارات تھی 3 بیویوں کی، جو تھی اسماء زوجہ جعفر طیار، میمونہ بنت امام حسن علیہ السلام، اور حمیدہ بنت مسلم بن عقیل۔ یہ 3 زیارات تھی، 3 بیویوں کی زیارات تھی۔
ساتھ یہ زیارت تھی حضرت عبداللہ بن امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ ان کی زیارت تھی، بند تھی، تو یہ بعد میں زیارت آ کر کریں گے۔ ابھی ہم دوسری زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جو زیارت تھی بلال حبشی کی۔ جو بلال حبشی تھے، آپ نے بلال حبشی کے بارے میں سنا تو ہوگا کہ بلال حبشی مؤذن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ اذان دیا کرتے تھے، اور ایک دن بلال کا واقعہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دن جب بلال نے اذان نہیں دی تو دن نہیں چڑھ رہا تھا، سورج نہیں نکل رہا تھا، سورج ابھر نہیں رہا تھا۔ اعتراض ہو گیا کہ بھائی اب بلال حبشی جو ہے یہ اذان نہیں دے گا، اس کی زبان پھسلتی ہے تو یہ اذان نہیں دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنا مؤذن بٹھائیں گے، ہمارا مؤذن اذان دے گا۔ تو ہوا یوں کہ بلال حبشی نے کہا ٹھیک ہے میں اذان نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ اپنا مؤذن لے کر آئیں، وہ اذان دے۔ بلال حبشی بڑا روئے اس رات، وہ رات تھم نہیں رہی تھی، اتنی بڑی رات ہو گئی کہ وہ سب آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولنے لگے کہ ہم نے توبہ کی، ہم کبھی بھی زندگی میں آپ کو یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارا مؤذن اذان دے، جب تک چاہے بلال حبشی اذان دیتا رہے، ہم کو بلال حبشی پہ کوئی اعتراض نہیں۔ یہ زیارت تھی بلال حبشی کی، جو مؤذن تھے، جو اذان دیا کرتے تھے، یہ تھے بلال حبشی۔ بلال حبشی کے بارے میں آپ سب بالکل جانتے ہوں گے، اور یہ ان کا روضہ تھا، یہ ان کی قبر تھی۔ ابھی ہم دوبارہ سے وہ زیارت کھل چکی ہوگی حضرت عبداللہ کی، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جی ہاں بالکل زیارت کھل چکی ہے اور ہم زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ زیارت ہے حضرت عبداللہ بن امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت عبداللہ کی زیارت تھی۔ اور ہم ابھی آئے ہوئے تھے، یہ مقام ہے ام کلثوم، زیارت تھی یہ بی بی ام کلثوم کی اور بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی۔ بی بی سکینہ کی زیارت کی، بی بی سکینہ کے قبر کی دو روایات ملتی ہیں، دو جگہ پہ روایات ملتی ہیں بی بی سکینہ کی قبر کی، لیکن یہ پہلی تھی قبر، اس کی زیارت کرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک، اور دوسری ہے بی بی ام کلثوم کی، بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام۔ تو نیچے زندان تھا، زندان میں ہم جا رہے تھے۔ یہاں زندان میں دونوں بیبیوں کی قبر مبارک تھی، اصل قبر مبارک یہاں پر تھی، بی بی ام کلثوم کی اور بی بی سکینہ کی۔ اور میں اندر کی زیارت جو اوریجنل اصلی قبر مبارک ہیں ان کی زیارت آپ کو کرواتا چلوں۔ یہ ام
کلثوم بی بی ام کلثوم کی زیارت ہے. جو اصل قبر مبارک ہے وہ یہ ہے ام کلثوم کی. اور یہاں پر مجھے عزاداری کی آوازیں آ رہی تھی تو بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر نوحہ خوانی کر رہے تھے مشکور حسین کوثر، اور بھی نوحہ خوان ان کے ساتھ موجود تھے. تو چلیے ان کے ساتھ ان سے نوحہ خوانی سنتے ہیں. زندان شام دے وچ مر بھن گئی دی چھوٹی عمر ہے دی. زندان شام دے وچ مر بھن گئی دی چھوٹی عمر ہے دی. اوکھا میت سکینہ تاکہ دی ویر چایا میت سکینہ شام رت روایا. زندان شام دے وچ ماری بھن گئی دی چھوٹی عمر ہے دی. اوکھا میت سکینہ تاکہ دی ویر چایا او جے کو شام رت روایا او جے کو شام رت روایا او جے کو شام رت روایا. جو ہر کوئی امیر کوئی ہونا غریب ہے کہنا جو نصیب ہے. کفن دے بچڑے کو آخر کفن پوایا او جے کو شام رت روایا. میری بہن دے کنا چوں کوئی خون آ کے روکے. میری بہن دے کنا چوں کوئی خون آ کے روکے. ہر کلمہ گو کو آدھا سجاد نیڑے ہو کے. میری بہن دے کنا چوں کوئی خون آ کے روکے. جدو کربلا تو چلیاں میرے نال رہی سکینہ راتاں نو رو کے لبدی ہے وہ پیو دا سینہ. یا میت سجاد سکینہ دا او سکینہ دا کتے بے وسوے زندان دے وچ اکبر دیا بھوپیا زندہ من تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ من تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ من تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ کوئی معصوم زندہ من تنہا ہو یا رب کوئی
کوئی معصوم تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو سید وہ کتاب فجر ویلے اعلان کہ حیران میری 4 سال دی ہے وہ بھیڑ سکینہ مر گئی ہے وچ زندہ سیادہ دے میرا کوئی نہیں بیات جواب والا کرو میں تے اج احسان وہ شامل آ جنازے وچ تہاڈا دور دا میں کون لوگو سجادہ دے میں موئی ہوئی بھیڑ جائی یادا میں کون لوگو سجادہ دے میں موئی ہوئی بھیڑ جائی یادا اے گٹھڑی نہیں گنٹھڑی نہیں وہ سکینہ ہے میں سینے نہ لائی یادا میں کون لوگو سجادہ دے میں ہوئی بھیڑ چاہیے سیدہ دے ہتھ کڑیاں نال میں دفن کی تھی زنجیر لہا نہیں سگیا سیدہ دے میں کنکا پرد وچ بھی ہے وہ نہیں بھولنا ہے وہ تے کنکا فن پوا نہیں سگیا جی میں ہے دستور زمانے دا میں میت انجی چاہ نہیں سگیا سیدہ دے جی میں وارث دفن کریں دے ہن وہ تیری قبر بنا نہیں سگیا میری سین دی مزار ہل گئی ہے قبر چوں آواز آئی ہے سجاد سینا دیے میرے درجے شمار تو گھنے آئے وہ پاونے نہیں اے چائی ون جے چولا مل گئی ہے وہ اصغر دا وہ میری قبر دے وچ دفنائی چھیا دیے بیا کچھ نہ مگدی شالا پاکر جیوئی وہ ایہا منت مشیر تے لائی ونجا کیڑی ملت وہ متا شمار آوے میری قبر ہوتے وہ تربت دے نشان مٹائی ونجا زندان شام دے وچ ماری بھین گئی جی چھوٹی عمر ہے جین دے میرے حجین دے او کھا میت سکینہ دا قیدی ویر چایا او جنگو شام رت روایا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یادی کیوں تازہ بھیا دیکھا میں نے یادی کیوں تازہ بھیا دل میں یا
सारा भैया सजाद सकीना को सजाद सकीना को तुम पास बुला भैया जिंदा में नहीं आती क्यों तारा भैया जिंदा में नहीं आती क्यों तारा भैया। ये अभी हम ज़ियारत के लिए जा रहे थे, यहाँ पर शोदा के सर रखे गए थे, तो वो मैं आपको ज़ियारत करवाता चलूँ जहाँ पर शोदा के सर मुबारक रखे गए थे। ये वो जगह है जहाँ पे शोदा के सर मुबारक रखे गए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जब शहीद करके उनके सर मुबारक को लाया गया तो ये वो जगह है, हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को शहीद किया गया तो उनके बाद सरों को यहाँ पर दफन किया गया था। ये वो सर मुबारक है, ये वो ज़ियारत है जहाँ पर शोहदाए करबला के शहीदों के सर मुबारक रखे गए थे। 16 शहीदों के सर मुबारक यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो ज़ियारत है, मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि जहाँ पर शोहदा के 16 शोहदा के सर मुबारक रखे गए थे। ये वो ज़ियारत है। और ये वो जगह है जहाँ पर शोहदा के सरों को गुस्ल दिया गया था। ये वो जगह है जहाँ पर शोहदा के सरों को गुस्ल दिया गया। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये वो जगह जहाँ पे शोहदा के सरों को गुस्ल दिया गया था। और अभी हम ज़ियारत के लिए जाएंगे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, मकाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जहाँ पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इबादत की। ये वो जगह है जहाँ पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी। ये वो जगह, ये वो ज़ियारत, ये वो मकाम जहाँ पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी। और ये शाम की गलियाँ, दमश्क शहर की पुराने घर, तवील अरसा पुराने पत्थरों के बने हुए। और अभी हम जा रहे हैं जिस रास्ते से, ये रास्ता जाता है रुकैया बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी रुकैया। 2 रवायत ये शाम की गलियों से गुज़रते हुए हम बहुत पुराने घर, पुरानी इमारतें, पत्थरों की बनी हुई, और ये ज़ियारत है बीबी रुकैया बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। मैंने यहाँ पर लोगों से, एक दोस्त यहाँ पर बैठा था जो स्कर्दू का था,
وہ یہاں پر سیکیورٹی سنبھالتا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو جگہ ہے یہ زیارت ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی، جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کی 2 روایات ملتی ہیں، ایک ملتی ہے باب صغیر میں، دوسری یہ جو باب صغیر سے آگے ہے، یزید کی دربار یزید سے تھوڑا قریب ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ یہ بی بی سکینہ، بی بی رقیہ یہاں پر نام رکھا گیا اس وجہ سے، رقیہ کا مطلب ہوتا ہے گریہ کرنے والی، عربی میں رقیہ کو بولتے ہیں گریہ کرنے والی۔ تو اس بھائی نے بتایا کہ ایک مجتہد سید تھا جس کا نام مرتضیٰ تھا، سید مرتضیٰ، جو کہ یہاں شام کے ہیں، یہاں پر رہتے ہیں، تو اس کو خواب میں آیا تھا تو اس مجتہد سید نے پھر اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے یہ روضہ مبارک بنوایا، تعمیر کروایا، اور یہ وہ روضہ مبارک ہے، بی بی رقیہ بنت امام حسین، بی بی سکینہ کا روضہ یہاں پر ہے۔ بی بی سکینہ کے روضے کی، بی بی سکینہ کی قبر کی 2 روایات ملتی ہیں۔ آپ کو مولا نصیب کرے، زواری پہ انشاءاللہ زیارت پہ آئیں آپ اور یہ زیارت کریں۔ یہ بی بی سکینہ کے روضے کے اندر کے مناظر ہیں، یہ دیکھیں۔ ویڈیو یہاں پر الو تھی تو میں نے ریکارڈنگ کر لی، یہاں پر ویڈیو بنا لی۔ یہ زیارت ہے، یہ اندر کے مناظر ہیں، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے روضے مبارک کے اندر کے مناظر ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے بھائی ڈریمز ٹریولر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو اپنے دوستوں فیملی ممبر کو دکھائیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔